مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور جناب یاسین علی ابن مرحوم و مغفور جناب معصوم علی و مرحومہ و مغفورہ ممتاز بنت مرحوم و مغفور رجب علی کی روح کو ایصال فرما دیجیے۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین مولانا ابی القاسم محمد وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى صباح يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال علي عليه السلام الضيف دليل الجنة ومن لم يكرم الضيف فليس مني۔ مومنین کرام و ناظرین ذوی الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ نے ابھی سماعت فرمایا، 2 مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے ان کے فرزند جناب ریاض پٹیل کی جانب سے اور ان کی فیملی کی جانب سے یہ مجلس ایصال ثواب، یہ مجلس ترحیم برگزار کی جا رہی ہے۔ مجلس کا 2 مقصد ہوتا ہے۔ پہلا مقصد تو یہ کہ اس مجلس سے ہمیں کچھ حاصل ہو سکے، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ اسی مجلس کے ذریعے سے ہم اپنے مرحومین کی خدمت میں ایک نذرانہ ہے، ثواب کا ایک نذرانہ ہے، جسے پیش کرتے ہیں۔ یہ ہمارا اسلوب ہے، یہ ہمارا طریقہ ہے، یہ ہماری روش ہے کہ ہم اپنے مرحومین کو جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، جو اسیر خاک ہیں، ہم انہیں فراموش نہیں کرتے ہیں۔ وہ باظرف، وہ مومن، وہ پرہیزگار بچے ہیں جو اپنے والدین کو مسلسل کسی نہ کسی بہانے سے اور بالخصوص مجلس حسین کے ذریعے سے ایصال ثواب کرتے رہتے ہیں۔ ایسے بچوں کو جو اپنے والدین کے لیے مجلس کرتے ہیں، شکر خدا ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے انہیں یہ توفیق کرامت فرمائی کہ وہ گاہے بگاہے اپنے والدین کو ایصال ثواب کرتے رہتے ہیں۔ آج کا جو ٹاپک ہے، آج کا جو موضوع ہے، بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی لازم اور ضروری ہے۔ جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ مجلس کا مقصد ہی یہی ہے
کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ان باتوں کو بیان کیا جائے جو ہمارے لیے مفید ہے، ہمارے لیے فائدے مند ہے۔ آج مومنین جس بات کو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، جس ٹاپک کو، اس کا عنوان ہے مہمان نوازی، ہاسپٹیلٹی۔ یہ مہمان نوازی کیا ہے، مہمان کی اہمیت کیا ہے، اور میزبان کی ذمہ داریاں کیا ہیں، یہ اصل میں اس بات کو آپ کی خدمت میں آج مجھے عرض کرنا ہے۔ اور انشاءاللہ یہ مختصر جو مجلس ہے آج اسی عنوان پر، اسی ٹاپک پر آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ یاد رکھیے، اسلام مدنی الطبع ہے۔ مدنی الطبع یعنی اسلام کی خواہش یہ ہے کہ اللہ کے بندے آپس میں ایک دوسرے سے جڑے رہیں، کنیکٹ رہیں۔ اس لیے ہر وہ کام جو آپس میں ایک دوسرے کے رشتے کو مضبوط کرتا ہے، شریعت اسلام نے وہاں پر اپنی سہمتی جتائی ہے، ظاہر کی ہے، اور سہمتی ہی نہیں، رضایت ہی نہیں، بلکہ اپریشیٹ بھی کیا ہے، حوصلہ افزائی بھی کی ہے، انکریج بھی کیا ہے۔ ہر وہ کام آپ دیکھیے کہ جس سے دو انسانوں کے درمیان محبت بڑھے، جس سے دو مومن کے درمیان محبت بڑھے، اسلام نے اس میں ثواب رکھا ہے، چاہے وہ تیمارداری ہو، چاہے وہ سلام ہو، چاہے وہ مصافحہ ہو، چاہے وہ معانقہ ہو، چاہے وہ ہدیے کو ایک دوسرے کو دینا۔ حدیث میں آیا ہے کہ الہدیۃ تجلب المودہ، ہدیہ مودت کو کھینچ لیتا ہے۔ یعنی اگر ہم انسان ایک دوسرے کو ہدیہ دیں تو اس سے جو ہے ایک خوبصورت رشتہ دو طرف سے قائم ہوتا ہے، جو ہدیہ دیتا ہے اور جو ہدیہ لیتا ہے۔ البتہ ہدیہ دینا ہی ضروری نہیں ہے کہ صرف آپ ہدیہ لینے کی بات کریں، نہیں، دونوں طرف سے برابر کا رشتہ ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ ہدیہ دیں تو جن کو دیا جا رہا ہے وہ بھی واپس جب ان کے گھر پر جائیں تو وہ بھی ہدیہ لے کر جائیں۔ بہت اس کی تاکید کی گئی، کیوں؟ اس لیے کہ ہم کو آپس میں جوڑنے کی بات کی جا رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم سب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جسم کے پارٹ اور حصے کی مانند ہیں۔ یعنی کیا مقصد؟ یعنی جس طرح سے ہمارے جسم کے پارٹس ہم سے ایک وابستہ ہیں، کنیکٹ ہیں، جڑے ہوئے ہیں، بالکل اسی طریقے سے انسان کو بھی ایک دوسرے سے کنیکٹ رہنا چاہیے۔ ایک شعر ہے جو شیخ سعدی شیرازی کا شعر ہے، جو UN کے دروازے پر ابھی بھی لکھا ہوا ہے، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ شعر فارسی کا ہے لیکن یہ وہاں پر UN میں موجود ہے۔ شعر یہ ہے کہ بنی آدم اعضائے یکدیگرند، کہ در آفرینش ز یک گوہرند۔ بنی آدم یعنی انسان جو ہے، ان کی مثال آپس میں ایسے ہی ہے جیسے ہمارے جسم کے پارٹس اور ہمارے جسم کے حصے جو ہیں آپس میں جڑے ہوئے ہیں، کہ در آفرینش ز یک گوہرند۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب کی روٹ جو ہے ایک ہی ہے، سب جاتے ہیں حضرت آدم کے اوپر ختم ہوتے ہیں، سب کی انتہا جو ہے جناب آدم پر ہوا کرتی ہے۔ کتنا پیارا شعر ہے نا۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ مہمان نوازی جو ہے، مہمان نوازی کو بھی دین مبین اسلام نے بہت زیادہ اہمیت دی ہے۔ میں یہ بات کہہ سکتا ہوں چیلنج کے ساتھ کہ کسی بھی مذہب میں، کسی بھی دین میں اس ٹاپک پر کوئی گفتگو ہی نہیں کی گئی ہے۔ احادیث اور قرآن کی آیتیں پیش کرنا تو بہت دور کی بات ہے، ان کے یہاں اس موضوع پر گفتگو ہی نہیں کی گئی ہے۔ یعنی
اس کے فضائل بیان ہی نہیں کیے گئے ہیں، لیکن ابھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ قرآن کی آیتیں بھی موجود ہیں اور حدیثیں بھی معصومین علیہ السلام کی اس سلسلے میں پائی جاتی ہیں۔ آئیے ایک بات اور عرض کر دوں کہ ہمارے اور اللہ کے درمیان جو رشتہ ہے وہ خالق اور مخلوق ہونے کا ہے، عبد اور معبود ہونے کا ہے، رازق اور مرزوق ہونے کا ہے۔ میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے نا؟ یہ ہم دونوں کے درمیان، ہم میں اور اللہ کے درمیان جو رشتہ ہے وہ ہے عبد، ہم ہیں معبود، وہ ہے خالق، ہم ہیں مخلوق، وہ ہے صانع اور ہم ہیں مصنوع، ہے نا؟ لیکن کچھ کام بندوں کے ہیں اور کچھ کام اللہ کے ہیں، یاد رکھیے گا۔ بندوں کا کام کیا ہے؟ وہ اس کی عبادت کرے۔ بندوں کا کام کیا ہے؟ وہ اس کی بندگی کرے، سجدہ کرے، اس کے لیے نماز پڑھے، روزہ رکھے، یہ بندوں کا کام ہے۔ اللہ کا کام کیا ہے؟ اللہ کا کام یہ ہے کہ وہ انسانوں کو خلق کرے، ان کو روزی دے، مثلا ان کے توبہ کو قبول کرے، ان کے گناہوں کو بخش دے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ کا یہ کام ہے۔ لیکن کچھ ایسے کام ہیں کہ جو اللہ بھی کرتا ہے اور بندے بھی کرتے ہیں۔ میں عرض کروں، پروردگار نماز نہیں پڑھتا ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں۔ پروردگار روزہ نہیں رکھتا ہے لیکن ہم روزہ رکھتے ہیں۔ پروردگار مثلا حج نہیں کرتا ہے، ہم حج کرتے ہیں۔ لیکن ایک عمل ایسا ہے کہ پروردگار خود قرآن میں کہہ رہا ہے کہ جس میں ہم اور تم جو ہو شریک ہیں، ہم اور تم شریک ہیں۔ وہ کون سا کام ہے جو بندہ بھی کرتا ہے اور معبود بھی کرتا ہے؟ وہ ہے صلوات۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ دیکھو ہم صلوات بھیجتے ہیں، اللہم صلی علی محمد، اور تم بھی جو ہے ان پر صلوات بھیجو۔ تو صلوات میں ہم دونوں مشترک ہیں، اللہ اور ہم دونوں محمد علیہ محمد پہ صلوات بھیجتے ہیں۔ یہ تو ایک بات ہو گئی۔ اور کیا چیز ہے جس میں پروردگار جو ہے ہم سے جو ہے کہتا ہے کہ وہ کام تم بھی کرتے ہو اور ہم بھی کرتے ہیں؟ دوسرا کام ہے وہ مہمان نوازی ہے، جسے ضیافت کہا جاتا ہے عربی زبان میں۔ میں پڑھوں خطبہ شعبانیہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ۔ یہ مہمان نوازی کتنا بڑا شرف ہے عزیزو، کہ پروردگار خود کہہ رہا ہے کہ تم اس ماہ رمضان میں ہمارے مہمان بنتے ہو اور میں تمہارا میزبان بنتا ہوں۔ ٹھیک ہے، ماہ رمضانی تک صحیح، لیکن پروردگار میزبانی کے فرائض انجام دے رہا ہے نہیں دے رہا ہے؟ پروردگار میزبانی کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے؟ تو ہم بھی میزبانی کرتے ہیں، پروردگار بھی ہمیں اپنا مہمان بناتا ہے، لیکن ذرا سا طریقہ جو ہے میزبانی کا الگ ہو گیا ہے۔ جیسے صلوات اللہ بھیجے گا تو اس کا معنی کچھ اور ہے۔ اللہ جب صلوات بھیجے گا تو اس کا مطلب ہے نزول رحمت، اور ہم جب صلوات بھیجیں گے تو اس کا مطلب ہے طلب رحمت۔ ہم کہتے ہیں یا اللہ ان پر رحمت نازل کر، اور خدا جب صلوات بھیجتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں ان پر رحمت نازل کر رہا ہوں۔ ایسے ہی ضیافت اور مہمان نوازی جو ہے اللہ کرتا ہے تو اس کا طریقہ اور ہوتا ہے، اور بندہ جب مہمان نوازی کرتا ہے تو اس کا طریقہ اور ہوتا ہے۔ بندہ مادی چیزوں سے مہمان نوازی کرتا ہے۔ ہمارے گھر میں، آپ کے گھر میں اگر مہمان آ جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کھانے میں کچھ آئٹم کوانٹیٹی بڑھا دیتے ہیں اور کوالٹی بڑھا دیتے ہیں۔ میری بات واضح ہو رہی ہے نا جی؟ کوانٹیٹی اور کوالٹی دونوں بڑھا دیتے ہیں۔ لیکن اللہ جب مہمان نوازی کرتا ہے تو اس کا انداز اور ہوتا ہے۔ ہم جس چیز سے مہمان نوازی کرتے ہیں وہ اور ہے، اور اللہ جس سے مہمان نوازی کرتا ہے وہ اور ہے۔
دوئی تم فی ہے الی ضیافت اللہ، دیکھو تم اللہ کے مہمان بنے ہوئے ہو اس ماہ مبارک رمضان میں، تو پروردگار تو کیسے جو ہے مہمان نوازی کرتا ہے؟ کہ میں تمہیں بتاتا ہوں، عام دنوں میں اگر تم نے قرآن پڑھا تو جتنا تم نے پڑھا اتنا ثواب تمہیں دیا جائے گا، لیکن اگر ماہ رمضان میں کسی نے ایک آیت پڑھی ہے تو اسے ایک آیت کے بدلے میں پورے قرآن کا ثواب دیا جائے گا۔ یہ ہے مہمان نوازی پروردگار۔ اور کیا ہے؟ وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ، عام حالات میں ہم سوتے ہیں تو سوتے ہیں، لیکن اگر ماہ رمضان میں حالت صوم میں روزے کی حالت میں سو رہے ہیں تو یہ سونا ہمارا جو ہے یہ 24 کیرٹ کی طرح کھڑا ہو جائے گا اور عبادت بن جائے گا۔ وَأَنفَاسُكُمْ فِيهِ تَسْبِيحٌ، اور ہمارا ایک سانس جو ہے ایک تسبیح کا ثواب رکھے گا روزے کی حالت میں۔ تو آپ نے دیکھا اللہ نے مہمان نوازی کیسے کی؟ ہم بندہ جب مہمان نوازی کرتا ہے تو ان چیزوں سے کرتا ہے جو فنا ہو جانے والی ہے، یہ کھانے، یہ فروٹ، یہ بریانی، یہ تمام چیزیں جو دسترخوان پہ ہوتی ہیں یہ وقتی لذت ہے، لیکن پروردگار ہمیں جو عطا کر رہا ہے اس کا ثواب ہمیں صبح قیامت کو تک جا کر جو ہے پہنچے گا۔ لہذا مہمان نوازی کی جو اہمیت ہے عزیزو وہ بہت ہی زیادہ ہے، اور ہمارے انبیاء علیہ السلام کا شعار رہا ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے جو ہے وہ کس طریقے سے عزیزو کس طریقے سے اپنی زندگی گزاری ہے، ان میں یہ لوگ انتظار کرتے تھے مہمان کہ مہمان آ جائے۔ جناب ابراہیم تو بغیر مہمان کے کھانا ہی نہیں کھاتے تھے، اور یہ جناب ابراہیم کی مہمان نوازی اتنی زیادہ مشہور ہوئی کہ خود قرآن کو قصیدہ پڑھنا پڑا ابراہیم کی مہمان نوازی پر، اور آواز دی حل اتاک ضیف ابراہیم، میرے نبی تمہیں ابراہیم کی مہمان نوازی کی خبر ملی ہے نا کہ وہ کیسا میرا بندہ کس طریقے سے مہمان نوازی کیا کرتا تھا۔ یعنی یہ وہ عمل ہے کہ جسے پروردگار اپریشیٹ کر رہا ہے، بیان کر رہا ہے۔ جناب ابراہیم کے کئی سو کئی ہزار نہ معلوم کتنے نیک عمل ہوں گے، لیکن ان کے نیک اعمال میں سے جس عمل کے اوپر انگلی رکھ رہا ہے خدا اسے جو ہے مہمان نوازی کہا جاتا ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ یہ ہے مہمان نوازی۔ اب آئیے کچھ حدیثیں بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ میں نے جس حدیث کو اپنی تقریر کے لیے عنوان کلام قرار دیا اس میں مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ الضیف، حدیث یہ بہت پیاری حدیث ہے، مجھے یہ حدیث بہت پسند ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ الضیف دلیل الجنہ، ضیف یعنی مہمان، مہمان تمہیں جنت کی طرف لے کر جاتا ہے، رہنما ہے تمہارا، گائیڈ ہے تمہارا۔ گائیڈ کا کام کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ایک جگہ لے جانا، مہمان کا کام کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں تمہیں جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ اور اس کے بعد سنیے عزیزو، فمن لم یکرم الضیف فلیس منی، مولا فرماتے ہیں اگر کوئی مہمان نوازی نہ کرے، کوئی کنجوسی کر رہا ہے اور مہمان کو اپنے لیے ایک بوال جان سمجھ رہا ہے تو وہ میرا شیعہ نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ کچھ بھی ہو جائے لیکن علی کا شیعہ نہیں ہو سکتا۔ علی کا شیعہ بننا ہے تو یہ صفت آنی چاہیے، یہ ضیافت، یہ مہمان نوازی جو ہے یہ انبیاء کا شغل ہے، انبیاء کا شوق ہے، انبیاء کا شغف ہے، انبیاء کی ہابی ہے۔ لہذا اگر کسی نے جو ہے مہمان نوازی نہیں کی اور اس کو اس نے بوجھ سمجھا مہمان کو، فلیس منی، وہ میرا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور آپ دیکھیں
پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کلو بیتن، یہ حدیث سنیے عزیزو، عجیب حدیث ہے یہ، کلو بیتن لا يدخل فیہ الضیف لا يدخلہ الملائکہ۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ ہر وہ گھر جس میں مہمان داخل نہیں ہوتا ہے اس میں ملائکہ آتے نہیں ہیں۔ اب یہاں پر اس حدیث کے ذیل میں جو باتیں لکھی گئی ہیں میں اس کی تفصیل نہیں پیش کروں گا۔ لوگ آتے ہیں کہتے ہیں مولانا بزنس بہت خراب ہو گیا، حالات بڑے خراب ہو گئے، ہے نا، کہا جاتا ہے عام طور سے، اور مسلسل پریشانیاں چل رہی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کئی وجہ ہو سکتی ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ جس گھر میں مہمان نہ آئیں اس گھر میں ملائکہ نہیں آ سکتے۔ یہاں پر ملائکہ سے مراد جو ہے وہی ملائکہ ہیں، لیکن ملائکہ جب آئیں گے تو برکت لے کر آئیں گے۔ ملائکہ جب آئیں گے گھر میں تو پریشانیوں کو دور کریں گے۔ اگر مہمان نہیں آئے گا تو پریشانیاں کیسے دور ہوں گی؟ اگر مہمان نہیں آئے گا تو ملائکہ تو آئیں گے نہیں، تو ظاہر سی بات ہے پھر بزنس پہ بھی اثر پڑ رہا ہے۔ ارے کچھ پرسنٹ اپنی انکم اور آمدنی کا جو ہے اگر انسان مہمانوں پہ خرچ کر دے تو یہ ساری پریشانیاں جو اس کے گھر میں ہیں وہ دور ہو جائیں گی، بھاگ جائیں گی۔ میں ایک حدیث اور پڑھتا ہوں، یہ حدیث اور زیادہ کلیئر کر رہی ہے بات کو جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں کہا ہے۔ یہ بھی حدیث پیغمبر اسلام کی، پیغمبر فرماتے ہیں کہ الضیف ینزل برزقہ ویرتحل بذنوب اہل البیت۔ اللہ اکبر، کیا حدیث ہے! پیغمبر فرماتے ہیں کہ مہمان اپنے گھر میں جب آتا ہے تو ینزل برزقہ، اپنا رزق لے کر نازل ہوتا ہے۔ اب تو سمجھ گئے نا کہ اگر آپ کے گھر میں مہمان آ رہا ہے تو آپ اس پر احسان نہیں کر رہے ہیں، وہ آپ کے یہاں آ کر آپ پر احسان کر رہا ہے۔ اندازہ لگایا میں نے کیا کہا تھی؟ تو بڑی آسانی سے آپ نے لے لیا اس بات کو نا۔ بھئی مہمان آتا ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ آج ہمارا مثلا اتنا خرچ ہو گیا، مہمان کی وجہ سے جو ہے آج ہمارا اتنا نقصان ہو گیا۔ عزیزو، نقصان نہیں ہے، خرچ نہیں ہے، بلکہ وہ جو خرچ آپ کر رہے ہیں اصل میں وہ آپ کے لیے لے کر آیا ہے۔ اتنا ہی نہیں، اب سنیے اس کے بعد، ابھی میں نے آدھی حدیث پڑھی ہے، وَيَرْتَحِلُ بِذُنُوبِ أَهْلِ الْبَيْتِ، اور گھر کی جو گناہیں ہیں اور جو بلائیں اور مصیبتیں ہیں وہ سب لے کے چلا جاتا ہے۔ تو آ رہا ہے تو احسان کرتے ہوئے، جا رہا ہے تو احسان کرتے ہوئے۔ لہذا یہ مت سوچئے گا کہ مہمان آ رہا ہے تو صاحب بڑی مصیبتیں نازل ہو جائیں گی، قطعا نہیں عزیزو۔ مہمان حبیب خدا ہے، الضیف حبیب اللہ، اللہ کا دوست ہے۔ بڑی آسانی سے آپ نے لے لیا نا۔ یہ کس کا لقب ہے حبیب اللہ؟ یہ کس کا لقب ہے؟ ہم سب جانتے ہیں نا پیغمبر اسلام کا۔ آپ سوچئے وہ لقب جو پیغمبر اسلام کو دیا گیا ہے وہی لقب جو ہے مہمان کو بھی عطا کیا گیا ہے۔ اب اس سے زیادہ میرے پاس مہمان کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں۔ مہمان اتنا بلند ہے کہ وہ حبیب اللہ بن گیا۔ پیغمبر حبیب اللہ ہیں، مہمان بھی حبیب اللہ ہیں۔ اس لیے جو جن کے شوق میں داخل ہو جائے کھانا کھلانا، مہمان نوازی، ان کے لیے مولا علی نے ایک بہت اچھی بات کہی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ حدیث بھی پیشی کر دی جائے۔ مولا فرماتے ہیں کہ قوت الاجساد الطعام وقوت الارواح الاطعام۔ جسم کی جو غذا ہے وہ کھانا ہے، اور روح کی جو غذا ہے وہ کھانا کھلانا ہے۔
جب انسان کھانا کھاتا ہے تو اپنے جسم کو غذا دیتا ہے، جب کسی کو کھانا کھلاتا ہے تو روح کو غذا دیتا ہے۔ بڑی آسانی سے آپ نے یہ بات لی نا عزیزو، آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی پیاری بات ہے۔ جن کو یہ شوق ہے نا، میں نے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو کہ جب وہ ان کے گھر میں مہمان آتا اور وہ کھانا کھلاتے ہیں تو کس قدر ان کی روح خوش ہو جاتی ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میزبان برائے نام جو ہے کھاتا ہے، اس سے پوچھا جاتا ہے صاحب آپ نے تو کچھ کھایا نہیں، آپ خالی جو ہے ہم پر کہہ رہے تھے، ہم سے کہہ رہے تھے کھانا کھائیے۔ جب مہمان پوچھتا ہے تو وہ یہی جواب دیتا ہے، آپ کھا رہے ہیں نا تو مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، آپ کے کو کھاتے ہوئے دیکھ کر میرا پیٹ بھر گیا ہے۔ یہ کیا ہے عزیزو؟ اس جگہ پہ اپنے ایمان کو پہنچانا ہے، اس منزل پہ اپنے ایمان کو پہنچانا ہے کہ اگر مہمان آئے اور پیشانی کے اوپر بل پڑ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا ایمان انکمپلیٹ ہے، لیکن اگر جو ہے چہرہ کھل اٹھے تو اس کا مطلب یہ ہے مولا علی کے بقول کہ تم میرے خاص شیعہ ہو۔ اب ایک پیمانہ، ایک پیرامیٹر مولا علی نے دے دیا، میں نے حدیث آپ کے سامنے پیش کر دی کہ ومن لم یکرم الضیف فلیس منی، جو مہمان کو دیکھ کر خوش نہ ہو، ناراض ہو جائے، اس کے چہرے پہ شکن آ جائے، اس کے پیشانی پہ شکن آ جائے تو فلیس منی، وہ مجھ میں سے نہیں ہے، میرا شیعہ نہیں۔ شیعہ علی بننے کے لیے، شیعہ علی بننے کے لیے میرے بھائی ضروری یہ ہے کہ علی کے میسج اور پیغام کو بھی ہمیں سمجھنا ہوگا، اور اس میں یہ ایک مہمان نوازی ہے۔ اب مجلس کے ذریعے سے ہم اتنی اہم بات پیش نہ کریں گے تو پھر وہ کون سا پلیٹ فارم ہوگا جس سے یہ بات ہم پیش کریں۔ چلیے، یہ تو دنیا کی بات تھی، اب آئیے آپ کو آخرت کی ایک بات پیش کرتا ہوں۔ یہ مہمان نوازی جو ہے اتنی زیادہ اہم ہے، مہمان نوازی، کہ آپ محشر میں بھی مہمان کی عظمت کو دیکھیں گے۔ چلیے میں آپ کو پوری روایت پیش کرتا ہوں کہ جب قیامت آئے گی اور لوگ جو ہیں قبر سے نکل کر باہر آ رہے ہوں گے، تو جو روایت ہے وہ پیش کر رہا ہوں میں، کہ ایک بہت ہی نورانی شخص سامنے آئے گا، اس کے ساتھ جو ہے ایک فرشتہ بھی ہوگا، 14ویں کے چاند کی طرح اس کا چہرہ چمک رہا ہوگا۔ تو لوگ کہیں گے کہ یہ کوئی نبی یا رسول ہے، اتنا نورانی چہرہ، اتنا منور انسان، چہرے کے اوپر اتنا نور، یقیناً کوئی نبی اور رسول ہے۔ تو وہ فرشتہ جو ہے وہ ندا دے گا، وہ آواز دے گا، ارے بھائیوں ایسا نہیں کہو، یہ کوئی نبی اور رسول نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا میں جو ہے مہمان نوازی کیا کرتا تھا، مہمان کو دیکھ کر خوش ہو جایا کرتا تھا، اس لیے اللہ نے اس کے چہرے کو اتنا نورانی کر دیا ہے۔ یعنی اگر نور خدا چاہیے تو مہمان نوازی کرنا پڑے گا۔ اس لیے عزیزان محترم، یہ نور جو ہے، چہرے کا نور، وہاں بھی ظاہر ہوگا، یہاں بھی ظاہر ہوگا۔ کیا مقصد میں آپ کو اور واضح کر دوں؟ مہمان نوازی کا فائدہ دنیا میں یہ ہے کہ روزی میں برکت، پریشانیاں دور، مصیبتیں دور، یہ دنیا میں فائدہ، اور آخرت میں یہ ہے کہ پورے میدان محشر میں جو مہمان نواز ہوگا اس کو لوگ رش کی نگاہوں سے دیکھیں گے۔ وہ اتنا نور ہے، اتنا نورانی انسان ہے، یہ کیا کرتا تھا؟ تو فرشتہ بتائے گا، جو اس کے ساتھ اللہ ایک فرشتے کو معین کرے گا، یہ اس کے ساتھ رہے گا الی الجنہ، جنت تک رہے گا۔ اس لیے فقط مولا علی نے ایسا کہا نہیں بلکہ کیا بھی ہے۔ چلیے اچھا یہ واقعہ بھی سن لیجیے، اور اس کے بعد پھر ربط مصائب کہ ایک دن مغرب کی نماز کے بعد ایک بھوکا پیغمبر کے پاس آتا ہے، مغربین کے بعد یعنی،
پیغمبر کے پاس آتا ہے اور آگے کہتا ہے کہ میں بہت بھوکا ہوں. پیغمبر کسی کو بھیجتے ہیں، ایک صحابی کو، جاؤ میرے گھر میں دیکھو کھانے کا کچھ انتظام ہے. تو صحابی جاتا ہے اور اسے بتایا جاتا ہے کہ صاحب گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. تو اس کے بعد پیغمبر مولا علی کے گھر میں بھیجتے ہیں. تو مولا علی کے یہاں صرف ایک شخص کے کھانے کا انتظام تھا، ایک انسان، بس اتنا کھانا تھا کہ ایک شخص پیٹ بھر کے کھانا کھا سکتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ کھانا جو ہے مولا علی کو بھی کھانا ہے اور جناب فاطمہ زہرا کو اور ان کے بچوں کو بھی. چنانچہ مولا نے کہا میرے پاس اس شخص کو بھیج دیا جائے، اس مہمان کو بھیج دیا جائے، اس بھوکے کو بھیج دیا جائے. وہ آیا، مولا نے چراغ کی جو روشنی ہے نا اسے ڈم کر دیا، کم کر دیا، اور کھانا اس کے سامنے لا کے رکھا، اور وہ خود جو ہے منہ چلا رہے تھے تاکہ جو ہے اس کو جو آیا ہوا ہے اسے یہ شرمندگی نہ ہو کہ کھانا فقط ایک آدمی کے لیے ہے. پورا کھانا اس نے کھا لیا اور وہ یہ سوچ رہا ہے کہ وہ مولا علی کے ساتھ کھانا کھا رہا ہے. اب سنیے عزیزو، یہ عمل علی کا، یہ عمل، اور سارے گھر والے مولا علی، فاطمہ زہرا، ان کے بچے سب بھوکے سو گئے. اور جب صبح ہوئی تو قرآن کی یہ آیت جبریل امین لے کر نازل ہوئے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو اپنے نفس پر ترجیح دیتے ہیں، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ وہ اس کے ضرورت مند ہوتے ہیں. یعنی اپنا خیال نہیں کرتے بلکہ محتاجوں کو دے دیتے ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ ہم بھوکے رہ جائیں گے. یہ قرآن کی یہ جو آیت ہے اور اس کی تفسیر تقریباً ہر مسلک کے لوگوں نے یہی تفسیر بیان کی ہے کہ علی نے اپنا کھانا جو ہے اس مہمان کو، اس محتاج کو، اس بھوکے کو کھلا دیا. اللہ اکبر. یہ وہ گھرانہ ہے جو اس طریقے سے اپنے سامنے کا کھانا، اپنے جس کی ضرورت تھی وہ تو غیروں کو کھلا دیں، لیکن ہائے کربلا میں انہی کے بچوں کے لیے 3 دن پانی بند کر دیا گیا. کھانا تو بہت دور کی بات ہے، پانی بھی انہیں نہیں دیا گیا. اور ننھے ننھے بچے کوزہ لیے ہوئے، خالی مشکیزہ لیے ہوئے، العطش العطش، ہائے پیاس، ہائے پیاس کی آواز بلند کر رہے ہیں. اللہ اکبر. راوی بیان کرتا ہے کہ بچے کبھی اس خیمے سے اس خیمے میں جاتے ہیں، کبھی اس خیمے سے اس خیمے میں جاتے ہیں، شاید اس خیمے میں پانی ہو، شاید اس خیمے میں پانی ہو. عزیزو، یہ پانی کا مسئلہ جو ہے اتنا اہم ہے، اتنا اہم ہے داستان کربلا میں کہ ہر جگہ آپ کو پانی ملے گا. امام سید سجاد جب رخصت آخر کے لیے اپنے بابا سے ملنے کے لیے آئے ہیں عزیزو، تو بہت سی باتیں امام حسین نے کہیں. ان میں ایک بات یہ بھی تھی، میرے لال سید سجاد، تمہیں قید شام سے چھوٹ کر مدینے جانا ہے. میرے لال، میری شہادت کے بعد تمہارے خیمے جلا دیے جائیں گے، تمہیں اسیر کر لیا جائے گا، تمہیں کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام قیدی بنا کر پھرایا جائے گا. میرے لال سید سجاد، صبر کرنا. اور ہاں، ایک وقت آئے گا کہ قید شام سے تمہیں آزادی ملے گی، تم مدینے جاؤ گے. میرے لال سید سجاد، جب مدینے جانا نا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہہ دینا اور ان سے کہنا محبت کا تقاضا تو یہی ہے کہ جب ٹھنڈا پانی پینا تو حسین غریب کی پیاس کو یاد کر لینا. اجرکم علی اللہ. ہاں، آزادار و خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. یہ
پانی کیا ہے عزیزو، اسے سمجھنا ہے، یہ پانی کیا ہے، اس کا تذکرہ آپ کو ہر جگہ ملے گا۔ ہاں عزادارو، یہ قافلہ کربلا سے جو ہے، کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، اور شام سے پھر کربلا آیا ہے، اور کربلا سے مدینے پہنچ گیا۔ امام سید سجاد مدینے میں ہیں، مسلسل گریہ کر رہے ہیں، اور جب آپ سے کسی نے یہ کہا مولا آپ کتنا گریہ کریں گے، کتنا گریہ کریں گے، شہادت تو آپ کے گھر کی میراث ہے، تو امام سجاد نے یہی کہا تھا عزیزو، ہاں ہاں تم نے صحیح کہا، شہادت ہمارے گھر کی میراث ہے، لیکن انصاف سے بتاؤ کہ کیا یہ بھی ہمارے گھر کی میراث ہے کہ ہمارے گھر کی مائیں اور بہنیں بے مقنع و چادر کبھی ابن زیاد کے دربار میں جائیں، کبھی یزید کے دربار میں جائیں، اجرکم علی اللہ۔ بس میں ختم کر دیتا گفتگو کو عزیزو، لیکن بس ایک منظر اور آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ روایت کہتی یہ ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد امام سجاد جب گھر سے نکلتے تھے نا، تو قصاب اپنے اپنے جانوروں پر کپڑے ڈال دیا کرتے تھے، کیونکہ امام سوال کرتے تھے کہ یہ بتاؤ، قصاب سے یہ پوچھتے تھے، یہ بتاؤ تم نے یہ جو بکری ذبح کی ہے، ذبح کرنے سے پہلے انہیں پانی پلایا ہے، ان جانوروں کو پانی پلایا ہے، یا ایسے ہی ذبح کر دیا ہے؟ تو وہ قصاب کہتے تھے مولا ہم قصابوں کی یہ عادت ہے کہ جب بکریوں کو ذبح کرتے ہیں تو پہلے جو ہے انہیں پانی پلا لیتے ہیں۔ بس امام کربلا کی طرف رک کر کے آواز دیتے تھے، ہائے میرا بابا حسین کہ جسے بغیر پانی کے لب تشنا کے ساتھ پیاسا ذبح کر دیا گیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ اللهم بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذریة الحسین علیہ السلام۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کے پروردگار، ہمارے اس مختصر مگر اہم اعمال کو قبول فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عاجل و کامل مرحمت فرما، جن مرحومین کے لیے مجلس منعقد کی گئی پروردگار ان مرحومین کو جنت عالیہ فردوس میں جگہ عنایت فرما۔ یا اللہ ایک بندے خدا پریشان حال ہے پروردگار، یا اللہ اس کی پریشانی کو دور فرما۔ ایک اور بندے خدا پریشان حال ہے پروردگار، اس کی پریشانی کو دور فرما۔ یا اللہ آل محمد کے چاہنے والے دنیا میں جہاں جہاں بھی ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور جناب یاسین علی ابن معصوم علی و مرحوم و مغفورہ ممتاز بنت رجب علی کی روح کو ایصال فرما۔